دو جہاں وجہ وجود کائنات سبب تخلیق کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظمیٰ میں پیدا فرمایا اور اس امت عظمیٰ میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا اور مزید اس کا ہم پر احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آج شب معراج کی رات جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے بعد دعائے ختم قرآن، ایصال ثواب برائے مرحومین جو ہمارے خاندان کے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر یاسین شریف پڑھنے کی اور سماعت کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائی اور اس کے بعد ایمان افروز بیان سننے کی سماعت فرمانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی، پھر تھوڑی دیر نعت شریف وغیرہ کی سماعت ہم کو عطا فرمائی اور مجھ ناچیز کو کچھ کہنے سننے اور سن کر عمل کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری اس جمع ہونے کو، اس ذکر کو، اس فکر کو، اس کہنے کو، اس سننے کو قبول کر کے اس کہنے اور سننے کو ہماری زندگی میں اور بچا اور بسانے کی نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضور دوستو، آج کی رات آپ تمام جانتے ہیں معراج کی رات ہے۔ اعتراض کرنے والے ابھی سن رہے تھے ہم، وہ بے تکا اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ آج کی رات کہاں ہے شب معراج۔ یہ شب معراج ہوئی سو یقیناً قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن آج یہ 27ویں شب میں نہیں ہے بولتے۔ عجیب لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء اب سے نہیں پہلے سے اس پر متفق ہے کہ شب معراج کی رات یہ اپنے 27ویں شب ہے رجب کی۔ نئے نئے شوشے ڈال کر کے دور کرتے ہیں اللہ رسول سے۔ خیر اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم کو بھی نیک ہدایت دے۔ تو یہ بڑی متبرک رات ہے۔ اس رات کے واقع ہونے میں، شب معراج کے واقع ہونے میں کئی رازیں پنہاں ہیں، اس میں کئی اسراریں ہیں، اسرار راز ہیں، باریکیاں ہیں، حکمتیں ہیں۔ تو کئی حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں میں جیسا آج جمعے کی خطاب کے دوران میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، چونکہ وقت چھوٹا رہتا، کم بولنا پڑتا، ساری بات کم وقت میں سمیٹنا مشکل ہو جاتا تو بات ادھوری ہو جاتی۔ تو میں خطاب کے دوران کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو معراج عطا فرمائی اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو نہیں پا رہے تھے، میں ہوں تو کیا ہوں۔ حضور کی تعظیم چند انسانوں کو چھوڑ کر کے تمام مخلوق کر رہی تھی۔ چرند پرند، جھاڑ، پیڑ پودے، پہاڑ، پتھر، سنگریزے یہ حضور کی تعظیم کرتے۔ صحابہ کے ساتھ جب حضور سفر میں ہوتے تو حضور کو سلام کی آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور سلام کا جواب دیتے۔ صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتے کہ بھئی ہم تو 4-5 ہیں، 8-10 ہیں، ہم میں سے کوئی حضور کو سلام نہیں کیا، یہ کہاں سے آواز آئے؟ تو حضور فرماتے دیکھو وہ پہاڑ مجھ کو سلام کر رہا ہے، وہ چٹان مجھ کو سلام کر رہا ہے۔ یہ جمادات کی قسم میں سے ہے، یہ پتھر، ریگستان کے ریت جو ہے، ریتی وغیرہ، پتھر وغیرہ، یہ ان کو جمادات کہا جاتا ہے۔ حیوانات یعنی جانور وغیرہ ہے، نباتات یعنی اگنے والی مخلوق یعنی پیڑ پودے، جھاڑ جھرونے، ان کو نباتات کہا جاتا ہے۔ حیوانات تو جانور ہیں اور انسانات ہم ہیں۔
ایک مرتبہ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں پکڑ کے، ریت کی کنکریاں پکڑ کر کے آ کے حضور کے سامنے، حضور کو آ کر کے ستایا کرتے لوگ، طرح طرح کے سوالات کرتے، واقعی تم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کر کے بتاؤ، یہ بتاؤ یہ کیسے رسول ہے تم؟ مالی حاضر رسول، تم یہ کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ یاکل الطعام ویشفی فی الاسواق ویمشی فی الاسواق، تم کیسے رسول ہو کہ تم خود کھاتے ہو، بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہو، خود کاروبار کرتے ہو عام انسانوں کی طرح، تم کیسے رسول ہو؟ رسول تو وہ ہونا ہے ایک ملک، یعنی فرشتہ تمہارے ساتھ رہنا ہے، پیچھے پیچھے لوگوں کو ڈرانے والا بن کر کے، تب رسول مانتے ہیں ہم تم کو۔ یعنی اٹھ پٹانگ والی باتیں کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کی اس کیفیت کو نقل فرمایا قرآن نے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والے کیسے رسول؟ تو طرح طرح کی اذیتیں دیتے کفار و مشرکین، حضور کو دل آزاری کرتے، لیکن دیگر مخلوق حضور کی تعظیم کرتی، صحابہ اور دیگر مخلوق جتنی بھی حضور کی تعظیم کرتی۔ تو ابو جہل جو ہے ایک مرتبہ کنکری ہاتھ میں لے کر کے، ریت کی کنکر رمل لے کر کے آ کر کے چھپا کر کے کہنے لگا حضور کو کہ محمد واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ تو مانو میں تم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا اس سے بہتر یہ کہ تیری مٹھی میں جو شے ہے وہ شے میرے تعلق سے بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو اعلیٰ بات ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی کرو آپ۔ تو حضور حکم دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں مٹھی میں جو کنکریاں تھی ریت کی، وہ حضور کا کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے یہ آواز ابو جہل بھی سنا، قریب کے جو لوگ بھی تھے وہ بھی سنے، حضور خود برگف سے نفیذ ہوا کلمات سنے۔ جیسے وہ کلمات سنا، چونکہ شقی القلب تھا، یعنی پتھر دل تھا، وہ کنکریاں پھینک کر کے یہ ساحر ہے، جادو ہے بول کے بھاگ کھڑا ہوا، قبول نہیں کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ حالانکہ اتنا بدبخت ہے حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، ایک ہدایت عطا فرما دونوں میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل یہ دونوں قریش کے سرداروں میں سے تھے، بڑے اثر و رسوخ والے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دونوں میں سے 2 عمروں میں سے مجھ کو ایک عمر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا قبول کری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، ہم تمام جانتے ہیں خلیفہ دوم بھی ہے۔ تو ابو جہل ازلی بدبخت ہے، تو اس طرح وہ ستایا کرتے تھے۔ ابو لہب حضور کو ستاتا تھا، حالانکہ حقیقی چچا ہے، حضور کا چچا ہے، حضور کو دل آزاری کرتا، تکلیف پہنچاتا۔ حضور کا نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کا مفہوم یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ جن کی بے حد و انتہا تعریف کی جائے۔ تو یہ اس کو برداشت نہیں تھا، ابو لہب کو آ کر کے کہتا تمہارا نام معاذ اللہ معاذ اللہ، تم مزمم ہو، تم محمد نہیں، معاذ اللہ مزمم ہے، جن کی توہین جس کی زیادہ کی جاتی ہے مزمم، تو تم مزمم ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو محمد نام عطا فرمائے۔ تو اس طرح تکلیف دیتا تھا۔ تو یہ کفار و مشرکین حضور کو تکلیف پر تکلیف دیتے تھے۔ ابھی ہم نے سنا طائف کی وادی میں جب حضور گئے تو وہاں پر حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بجائے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، گلی کے جو شور پھور ہوتے ہیں، شریر بچوں کو پیچھے لگا دیتے وہاں کے سردار، جاؤ ان کو تکلیف دو، ایزا ان کی ستار کرو۔ تو بچے کنکریاں مارتے، پتھر مارتے، تو یہاں تک کہ حضور کی پنڈلیاں مبارک زخم آلود ہو گئے، خون بہنے لگا، آپ کے جوتے مبارک میں بھی خون اتر آیا، اتنی تکلیف دی۔ تو حضور یہ کیفیت دیکھتے، ایک طرف جب کبھی حضور سفر میں ہوتے، ضرورت کا تقاضا پیش آتا تو دور ریگستان میں دور ہوتے درخت، تو حضور حکم فرماتے، دور کے درخت قریب آ جاتے، قریب آ کر کے حضور کو پردہ کر لیتے، آپ ضرورت سے فارغ ہوتے اور ان درختوں کو، جھاڑوں کو
کو حکم دیتے آپ اپنی اپنی جگہ جا کر کے نصب ہو جاؤ، تو وہاں سے جاتے اپنی جگہ پر نصب ہو جاتے۔ تو ایک جانب حضور کی شان یہ ہے، چاند کے آپ نے اشارہ کر کے دو ٹکڑے فرما دیے، سورج کو واپس حکم دینے سے واپس آ گیا، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑی۔ تو یہ ایک جانب حضور کی حکومت، حضور کی تعظیم، انسانوں میں بعض کو چھوڑ کے ساری مخلوق کرنے والی تھی، اور بعض انسان حضور کو ستانے پر آمادہ ہو گئے تو حضور اپنے آپ کو نہیں پا رہے تھے، میں ہوں تو کیا ہوں۔ ایک جانب تعظیم ہو رہی ہے، ایک جانب میری توحید کر رہے ہیں، میری دل آزاری ایک جانب سے اللہ کی مخلوق کر رہی ہے، ایک جانب سے میری تعظیم تکریم ہو رہی ہے، تو میں ہوں تو کیا ہوں، مغلوب ہو گئے، اپنے آپ کو نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کا ذکر سورہ والضحیٰ میں فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے حبیب، آپ جب اپنے آپ کو نہیں پا رہے تھے تو ہم نے آپ کی حقیقت کو آپ پر عیاں کر دی، معراج کی رات آپ کو ہمارے یہاں بلا کر کے آپ کی حقیقت کو واضح کر دیا، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مقام۔ چند لوگ انسانوں میں سے آپ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، تو آپ دل افسردہ مت ہو جائیے، غمزدہ مت ہو جائیے، دل چھوٹا مت کر لیجیے۔ آپ کا مقام تو یہ ہے، حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر اپنی انتہا کا اعلان کر دیے، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلی سے میرا پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، آپ جانے، آپ کا رب جانے، یہاں سے آپ سفر کیجیے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ جہاں ملائکہ مقرب بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں رسول اللہ اکیلے تنہا اللہ کے ملاقات کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ اللہ نے ان پر واضح کیا۔ اے حبیب، آپ کا تو مقام یہ ہے، آپ کا تو مرتبہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو وہاں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، نہ ان کا ظرف ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ تو اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے۔ تو بزرگوں سے واقعہ آپ تفصیل سے سنیں، مزید تفصیل میں گئے بغیر میں کچھ نکات، کچھ باریکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر کر کے اس کے بعد آسمان کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو ساتوں آسمان جو ہے، یہ کائنات جو ہے، 7 آسمان 7 زمین ہے، اور ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری ہے، جس کو تحت الثری کہتے ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے۔ تو ساتوں آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام کو حضور کے استقبال کے لیے تعینات کیا، معین کرا، ان کو وہاں رکھا کہ میرے حبیب آئیں گے تو ان کا استقبال کرو۔ تو یہاں پر ہم یہ ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، بعد اس دنیا کے رخصت ہونے کے اپنی مزارات میں باحیات ہوتے ہیں، وہ باحیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہو۔ ابھی ہم سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسدوں کو، جسموں کو زمین پر حرام کرا دیا، زمین کی مٹی ان کو نہیں چھو سکتی، نہیں کھا سکتی، وہ زندہ باحیات اپنے جسموں کے ساتھ، جو کا تو جسم ہے ان کا، بلکہ اللہ والوں کے بھی جسم سلامت رہتے ہیں، تو نبیوں کا تو کیا عالم ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ ہمارا عقیدہ یہ پختہ ہوتا ہے، ایک دلیل ملتی ہے واقعی معراج کے ذریعے سے کہ نبی اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے مزارات میں باحیات ہوتے ہیں، اور دوسری دلیل ہم کو یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیارات عطا فرماتا ہے کہ جہاں چاہے، جیسا چاہے وہ سیر کر سکتے ہیں، اپنی امتی کی مدد کو بھی آ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، ان کو اختیارات دیا ہے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی۔ کئی واقعات پڑے ہوئے حضور کے وصال کے بعد، بارہا سن چکے ہیں واقعات کہ ایک مرتبہ ایک باپ بیٹا دونوں، ایک 200 سال کی قریب کی بات ہے، زیادہ نہیں، 200 سال کے آس پاس کی بات ہے کہ اس زمانے میں پیدل حج کرتے تھے یا گھوڑا یا اونٹ پر سفر کرتے تھے۔
تو باپ بیٹے حج کو نکلے تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ریگستان ہے، بیابان ہے، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں. اس کیفیت میں باپ کا انتقال اچانک ہو جاتا ہے. بیٹا اکیلا تنہا حیبت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس عالم میں کوئی مدد کو نہیں ہے. اب میرے باپ کی تجویز و تدبیر کیسا کروں؟ پریشان ہو جاتا ہے. اور اس پر ایک پریشانی اور زیادہ ہو جاتی کہ باپ کا چہرہ اچانک کالا پڑ جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور حیبت زدہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد ایسا اس کا چہرہ بدل گیا، کیا گناہ ہوئے ہوں گے، کیا ہوئے ہوں گے؟ اور اس کے پھر میں بے ہوش ہو کر کے نشے کے عالم میں بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے، کوئی شخص ہے، کوئی شخصیت ہے، آ کر کے اس کے چہرے پر پانی مار کر کے اٹھا کے وہ کیا سو رہا ہے، کیا بے ہوش پڑا ہوا ہے، اپنے باپ کی تجویز و تکفین فرما، یہ کہہ کر کے اس کے باپ پر تھوڑے پانی کے چھینٹے مار دیے وہ شخصیت. اور وہ جو کالا پڑ گیا تھا چہرہ وہ نورانی بن جاتا ہے اور اس کو بھی ایک تمانیت آ جاتی ہے، حیبت دور ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار جو شخصیت آئی تھی، نورانی شخصیت، وہ واپس ہونے لگتی ہے جہاں اپنے باپ کی تجویز و تکفین کر لے کر کے. تو ادھر جاتا ہے، وہ سواری کا لگام پکڑتا ہے، پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ مصیبت کے وقت میں کوئی میرا مددگار نہیں، آپ میری مدد کو آئے، یہ تو بتاتے جاؤ کہ آپ کون ہیں. تو ذات و شخصیت کہنے لگتی ہے کہ انا محمد رسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تیرا باپ گناہگار تھا لیکن کثرت سے مجھ پر روزانہ درود بھیجتا تھا، تو جو کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے مصیبت کے وقت میں اس کے کام آؤں. تو میں تیری مصیبت کے وقت میں نے کام آیا. تو کئی